بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 32 میں خوش آمدید۔ پچھلی اقساط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکہ کے رہ جانے والے کٹھن واقعات اور آزمائشوں کے بعد بالآخر ہجرت کا وہ مبارک سفر شروع ہوا جس نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ قسط نمبر 28 میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح غار ثور سے نکلنے کے بعد راستے میں قریش کے ماہر گھڑ سوار سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن معجزاتی طور پر اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور وہ تائب ہو کر واپس لوٹ گیا۔ آج کی اس قسط میں ہم سفر ہجرت کے اسی نورانی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں کون سے ایمان افروز معجزات پیش آئے اور تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ معبد کے خیمے پر آمد بکری اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ سراقہ بن مالک کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور راستے کے رہنما عبداللہ بن اریقط کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھتے رہے۔ شدید گرمی، تپتا ہوا ریگزار اور طویل سفر کی وجہ سے قافلے کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ راستے میں قدید کے مقام پر ایک رحم دل خاتون معبد عاتکہ بنت خالد کا خیمہ تھا جو اکثر مسافروں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے پر تشریف لے گئے اور کھجور یا دودھ خریدنے کا دریافت فرمایا، لیکن معبد نے انتہائی معذرت کے ساتھ کہا کہ قحط سالی کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمے کے ایک کونے میں کھڑی ایک انتہائی کمزور اور لاغر بکری پر پڑی جو کمزوری کی وجہ سے چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سوکھی تھنوں سے دودھ کے چشمے اور معبد کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں، دودھ کہاں سے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کمزور بکری کے تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا فرمائی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس سوکھی ہوئی بکری کے تھن فوراً دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور دودھ دہنا شروع کیا۔ برتن جھاگ دار دودھ سے اوپر تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معبد کو پیٹ بھر کر پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور آخر میں خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ برتن بھر کر دودھ دویا اور معبد کے پاس چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ جب معبد کے شوہر ابو معبد گھر لوٹے اور اتنا دودھ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ایک ایسا مبارک اور پاکیزہ انسان دیکھا ہے جس کے کلام میں جادو اور چہرے پر انوار کا سمندر ہے۔ کوبا میں آمد اور انصار مدینہ کا بے قرار انتظار۔ ناظرین، اس مبارک سفر کو
طے کرتے ہوئے بالآخر 12 ربیع الاول کا یہ نورانی قافلہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب قباء کے مقام پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف مدینہ کے انصار اور مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کئی دنوں سے روزانہ صبح سویرے مدینہ سے باہر نکل کر تپتی دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور جب دوپہر کی دھوپ تیز ہو جاتی تو مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اس دن بھی تمام لوگ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے قلعے پر کسی کام سے چڑھا۔ اس نے دور سے سفید لباس اور میں ملبوس چند سواروں کو آتے دیکھا جن کی آمد سے ریگستان کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ یہودی تڑپ اٹھا اور اس نے اونچی آواز میں پکارا، اے عرب کے لوگوں، تمہارا وہ نصیب اور بادشاہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی پورے قباء میں تکبیر کے نعرے گونج اٹھے اور مسلمان ہتھیار سجا کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کی قباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے چند دن قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف کے ہاں شرافت اور تقوی کے پیکر صحابی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ اسی قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پتھر اٹھائے اور گارا دھویا۔ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت کرتے دیکھتے تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ آرام فرمائیے، ہم کام کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، سفر ہجرت کا یہ کٹھن اور معجزاتی سفر اب اپنی آخری منزل کے قریب تھا۔ قباء میں چند دن قیام اور پہلی اسلامی مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد اب وہ تاریخی لمحہ آنے والا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھنے والے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا؟ مدینہ کی چھوٹی بچیوں نے استقبالیہ ترانہ طلع البدر علینا کہا اور کس طرح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کس جلیل القدر صحابی کے گھر جا کر رکی۔ یہ سب ایمان افروز احوال ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کا یہ سچا اور مستند سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔